بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی فتوحات۔ قسط نمبر 7۔ مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں کہ شہر میں خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا، لوگوں کو روزانہ نصف خوراک دی جا رہی تھی۔ منافقین اور یہودی تخریب کار درپردہ حرکت میں آ گئے تھے۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ یہ آواز کہاں سے اٹھی ہے، لیکن یہ آواز سارے شہر میں پھیل گئی۔ محمد ہمیں کیسی بری موت مروانے کا بندوبست کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ بہت جلد ہم کیس و کسرہ کے خزانے ہمارے قدموں میں پڑے ہوں گے، دوسری طرف اس نے اس کی نبوت کا بھی یہ اثر نہ دیکھا کہ آسمان سے ہمارے لیے خوراک اترے۔ لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ گوشت پوست کے انسان تھے، وہ پیٹ کی آوازوں سے متاثر ہونے لگے۔ آخر ایک آواز نے انہیں پیٹ کی بھوک سے آزادی دلا دی۔ کیا تم خدا سے یہ کہو گے کہ ہم نے اپنے پیٹ کو خدا سے زیادہ مقدس جانا تھا؟ یہ ایک کڑک کی آواز تھی جو مدینے کی گلیوں کوچوں میں سنائی دینے لگی۔ آج خدا کو وہ لوگ عزیز ہوں گے جو اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوکے اور پیاسے جانیں دے دیں گے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑی بزدلی اور بے عزتی مدینہ والوں کے لیے اور کیا ہوگی کہ ہم اہل مکہ کے قدموں میں جا گریں اور کہیں کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے دفاع میں اس قدر سرگرم تھے کہ آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ایک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ چاہتے تو موضع بیرونما ہو سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا کہ ہر آدمی پیغمبر اور رسول نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی ہر انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد نبوت اور رسالت کے درجہ حاصل کر سکے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانوں کے لیے یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ جو خداوند تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے استقلال اور ثابت قدمی سے استعمال کرے تو یہ وہ موضع نما کا نام انجام دے سکتا ہے۔ محاذرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایک سالار کے علاوہ ایک سپاہی کی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت اور اس سرگرمی میں دیکھ کر مسلمان بھوک اور پیاس کو بھول گئے، اور ان میں ایک ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ ان میں بعض خندق کے قریب چلے جاتے اور قریش کو بزدلی کے طعنے دیتے۔ وہ 7 مارچ کا دن تھا جب ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا کہ حیی بن اخطب کو بلاؤ۔ اس کی پریشانی کا باعث یہ تھا کہ 10 دنوں میں ہی اس کے لشکر کی خوراک کا ذخیرہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سپاہیوں نے کرب و جوار کی بستیوں میں لوٹ مار کر کے کچھ خوراک تو حاصل کر لی تھی، لیکن اس راہ گزار میں لوگوں کے گھروں میں بھی خوراک کا کوئی ذخیرہ نہیں تھا۔ قریش کے لشکر میں بد دلی پھیلنے لگی۔ اپنے لشکر کے جذبات کو یوں ٹھنڈا تڑپتے دیکھ کر اس نے یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار کو حیی بن اخطب کو بلایا، جو قریش کی زمین دوز مدد کے لیے لشکر کے قریب ہی کہیں موجود تھا۔ تو وہ اس انتظار میں تھا کہ اہل قریش اسے بلائیں اور اس سے مدد مانگیں۔ مدینے میں کچھ ہی دور یہودیوں کی ایک قبیلے بنو قریظہ کے بستی تھی۔ اس قبیلے کا سردار کعب بن اسد اس بستی میں رہتا تھا۔ اس رات جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازے پر بڑی زور کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا، دیکھو باہر کون ہے؟ حیی بن اخطب آیا ہے۔ غلام نے کہا، رات کے اس وقت وہ اپنے ہی کسی مطلب سے آیا ہوگا۔ کعب بن اسد نے غصیلی آواز میں کہا، اسے کہو کہ میں اس وقت تمہارا کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا، دن کے وقت آنا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑنے کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نصیر بھی شامل تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صرف بنو
کریزہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا اور اس کا احترام کیا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف سے ذرا سا بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حیی بن اخطب بھی یہودی تھا۔ وہ کعب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ وہ کعب بن اسد نے مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا، اس لیے وہ غلام کے کہنے پر بھی وہاں سے نہ ہٹا۔ کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلا لیا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو۔ کعب بن اسد نے حیی سے کہا، اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانتداری سے قائم ہیں۔ وہ ہمیں اپنا خلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے ہیں۔ کعب بن اسد ہوش میں آ حیی بن اخطب نے کہا، بنو کنیقہ اور بنو نصیر کا انجام دیکھ لے۔ مسلمانوں کی شکست مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ خدائے یہودا کی قسم، 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچل ڈالے گا۔ پھر یہ مسلمان تم پر ٹوٹ پڑیں گے کہ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ یہی؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑوں کے پیچھے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ حیی نے کہا کہ تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے قبیلے سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ کرو کہ تمہیں جم کر نہ لڑنا پڑے بلکہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹ آؤ۔ اس سے قریش کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ مسلمانوں کی وجہ سے خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق کو عبور کر لے گا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور تمہارا حملہ وہ کام نہ کر سکے تو تم چاہتے ہو اور جانتے ہو کہ مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا کہ تم مسلمانوں کے قہر و غضب سے واقف کیا ہو؟ بنو کنیقہ اور بنو نصیر کا کوئی اور بھی یہودی تمہیں یہاں نظر آتا ہے؟ ابو سفیان نے سب کچھ سوچ کر تمہیں معاہدے کی دعوت دی ہے۔ حیی بن اخطب نے کہا، اگر مسلمانوں کا قہر و غضب تم پر گرنے لگا تو قریش کے لشکر کا ایک حصہ تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لیے شیخین اور لوا کی پہاڑیوں میں موجود رہے گا۔ وہ شب خون مارنے والے تجربہ کار سپاہیوں کا لشکر ہوگا۔ وہ مسلمانوں کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دے گا۔ تم مجھے اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو، میرے پورے قبیلے کو تباہ کر دے گا۔ کعب بن اسد نے کہا، تمہارا قبیلہ تباہ ہو یا نہ ہو، اہل قریش اتنی قیمت دیں گے کہ جو تم کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ حیی نے کہا، یا اپنے تعاون کی قیمت خود بتا دو۔ جو کہو گے، جس شکل میں مانگو گے تمہیں قیمت مل جائے گی اور تمہارے قبیلوں کو پورا تحفظ بھی ملے گا۔ مسلمان اگلے چند دنوں میں نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تم اس کا ساتھ دو جو زندہ رہے گا اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی۔ کعب بن اسد آخر یہودی تھا۔ اس نے زہر و جواہرات کے لالچ میں آ کر حیی بن اخطب کی بات مان لی۔ قریش کا کوئی سپاہی ہماری بستی کے قریب نہ آئے۔ کعب بن اسد نے کہا، مسلمانوں پر میرا قبیلہ شب خون مارتا رہے گا۔ یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ شب خون مارنے والے بنو کنیقہ کے آدمی تھے۔ اور حیی کعب نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوں۔ میری راتیں تنہائی میں گزر رہی ہیں۔ آج کی رات تنہا گزارو۔ حیی نے کہا، کل تم تنہا نہیں رہو گے، مجھے 10 دنوں کی مہلت ملنی چاہیے۔ کعب بن اسد نے کہا، مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے۔ قریش اور بنو کنیقہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ سعید بن عتیق معمولی قسم کا ایک جوان تھا جس کی مدینہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ خدا نے اسے آواز پر سوز اور سریلی دی تھی۔
اور وہ شاہ سوار تھا۔ راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنی ترنگ میں گایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز لے کر شہر سے دور کہیں گا رہا تھا۔ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آ کھڑی ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل انسان کی حسین روپ میں آ گئی ہو۔ سعید گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ اس آواز سے مجھے محروم نہ کرو جو مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ لڑکی نے کہا مجھے دیکھ کے تو خاموش ہو گیا ہے۔ تو خاموش ہو گیا ہے تو میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کر۔ تیری آواز میں ایسا سوز ہے جس سے تو کسی کے فراق میں نغمہ سہ رہا ہے۔ کون ہے تو؟ سعید نے کہا اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ لڑکی کی جل ترنگ جیسے ہنسی سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں اس کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ میں بنو قریظہ کی ایک یہود کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ مذہب کو درمیان میں نہ لا۔ یہود نے کہا نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں تیرے لیے نہیں تیرے نغمے اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں۔ سعید دوبارہ اپنی دھن میں گنگنانے لگا۔ ایک روز یہودن نے اسے کہا کہ سعید قبول کرے تو وہ اس کے پاس آ جائے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ مدینہ کا محاصرہ آ گیا۔ سعید بن عتیق کا کام بڑھ گیا۔ اس کے پاس تلواریں اور خنجر اور برچھیوں کی انیاں تیز کروانے والوں کا ہجوم بڑھنے لگا اور وہ راتوں کو بھی کام کرتا تھا۔ ایک روز یہ یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی۔ تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں۔ یہودن نے کہا آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا کہ قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے۔ یہودن نے بتایا باپ نے حی بن اخطب کا نام بھی لیا تھا۔ میں کعب کے گھر چلی گئی۔ وہاں حی کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں۔ کعب بن اسد، حی بن اخطب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ طے ہوا۔ اس یہودن کو رات بھر کعب کے پاس گزارنا پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی دلچسپیاں سعید کے ساتھ تھی۔ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی تھی کہ کعب اسے بیوی یا دانستہ کے حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا۔ سعید بن عتیق اور یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا۔ اس نے یہودن کو گھر بھیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن اسد نے حی کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قریظہ نے بنو قینقاع اور بنو نصیر کی طرح اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کر لینا ضروری سمجھا کہ بنو قریظہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کی فوراً کے بعد ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس کی تصدیق ہو گئی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بڑا خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے۔ ایک ایسے ہی قلعے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ محکوم تھی۔ ایک روز صفیہ قلعے کی فصیل پر گھوم رہی تھی کہ انہوں نے نیچے دیکھا کہ ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا آ رہا تھا کہ کہیں رکتا اور دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ صفیہ اسے چھپ کر دیکھنے لگی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعہ کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے۔
یہ جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا تو کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا جو تھے عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حسان سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ یہود ہے۔ صفیہ نے حسان سے کہا، تم جانتے ہو کہ حسان بنو قرطیہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا معلوم ہوتا ہے۔ بنو قرطیہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق کی طرف سے ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جائیں۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکل کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کارآمد ہوگا اور ان قلعوں پر حملہ شروع کر دیں گے جن میں عورتیں اور بچے ہیں۔ نیچے جاؤ حسان، اللہ تمہارا نگہبان ہو، اس شخص کو للکارو۔